اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ 9 جنوری حکیم محمد سعید کی پیدائش کا دن۔ آپ 9 جنوری 1920 کو برٹش انڈیا کے مرکزی شہر دلی میں حافظ حکیم عبدالمجید کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ اپنے 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ محض 2 سال بعد یعنی 1922 میں ہی اٹھ گیا۔ آپ کے والد کا قائم کردہ ہمدرد دواخانہ آپ کی والدہ رابعہ بیگم اور بعد میں حکیم سعید کے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید کے حوالے کیا گیا۔ نوجوان محمد سعید نے فارمیسی میں گریجویشن کرنے کے بعد 1942 میں ہمدرد دواخانہ میں ہی ملازمت شروع کر دی۔ 1945 میں آپ کی شادی نعمت بیگم سے ہوئی۔ آپ قیام پاکستان میں سرگرم کارکن کے طور پر شامل رہے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ اپنی اکلوتی بیٹی سعدیہ سعید اور اہلیہ نعمت بیگم کے ساتھ کراچی منتقل ہو گئے اور 1948 میں ہمدرد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ آپ نے انقرہ ترکی سے فارمیسی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ ایوب خان کے مارشل لاء کے سخت ناقد تھے۔ اسی دور میں جنرل واجد علی خان جو میڈیکل کور کے سربراہ سرجن جنرل آف پاکستان تھے، اس نے اسلامی طب کے خلاف زبان کھولی تو حکیم سعید نے اس پر سخت تنقید کی۔ 1969 میں ہمدرد پاکستان ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان بن گیا۔ آپ 19 جولائی 1993 سے 23 جنوری 1994 تک گورنر سندھ رہے۔ حکیم محمد سعید نے 200 سے زائد کتب تحریر کی۔ ان کا زیادہ تر کام مشرقی طریقہ علاج یعنی طب اسلامی پر ہے۔ آپ بچوں کی تربیت پر بہت زور دیتے تھے۔ آپ کا رسالہ ہمدرد نونہال آج بھی بچوں میں خاصا مقبول ہے۔ آپ نے ہمدرد یونیورسٹی، بیت الحکمہ، ہمدرد پاکستان، ہمدرد صحت اور ہمدرد نونہال جیسے بہترین مثالی اداروں کی بنیاد رکھی۔ آپ ایک عظیم آزاد سیاستدان تھے۔ آپ کی پیش گوئیاں اور تجزیات آج تک سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اپنی ایک کتاب میں آپ لکھتے ہیں، امریکہ کو دولت پہلے عالم یہود سے ملی اور اب عرب دولت بھی اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ نوجوانوں، تم نے دیکھا کہ اب امریکہ نے عربوں کو یہودیوں کی غلامی میں دینا شروع کر دیا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ یہودی حکومت قائم ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اب یہودی مدینہ کو یثرب بنانے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد سارا عرب ڈوب مرے گا اور عالم اسلام یہودیوں کے زیر اثر آ جائے گا۔ حکیم سعید صاحب نے عمران خان اور الطاف حسین کے بارے میں بھی چشم کشا تجزیات کیے۔ آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ کس طرح عرب اور خلیجی ممالک اسرائیل کی محبت میں مر مٹ رہے ہیں، کس طرح یہ عرب ممالک اپنے فلسطینی بھائیوں، اپنے کشمیری بھائیوں کو بھلا کر صرف اور صرف اسرائیل اور امریکہ کی جھولی میں بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں بھی مسلسل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی افادیت بتائی جا رہی ہے۔ مسلسل
اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات جاری اور ساری ہے۔ محترم ناظرین، حکیم محمد سعید صاحب سچے عاشق رسول، محب پاکستان اور مجاہد ختم نبوت تھے۔ آپ نے پیش گوئی کی تھی کہ سکھوں اور قادیانیوں کے لیے پنجاب کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ عالمی طاقتیں قادیانیوں اور سکھوں کی سرپرستی کریں گی۔ قادیانی اور سکھ باہم متحد ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح بھارتی سکھ کرکٹر اور اداکار نوجوت سدھو ادھر پاکستان کی دوستی میں مرا جاتا ہے۔ احمدیہ جماعت کے لوگوں کے آگے نتمستک اس لیے ہے کہ جو انسان پریم کی بھاشا بولتا ہے اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے۔ جو انسان آپسی بھائی چارے کی بھاشا بولتا ہے اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے۔ پھولوں کی خوشبو تو ہوا سے وپریت نہیں جاتی، لیکن مانوی گنوں کی خوشبو چاروں دشاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ آپ یہودیوں کے خلاف بات کرتے تھے۔ آپ نے قادیانیوں کے شیطانی منصوبے کھول کھول کر سب کے سامنے رکھ دیے۔ آپ کو تو شہید ہونا ہی تھا۔ آپ نے اپنوں کے چہرے بھی دکھا دیے اور غیروں کو بھی بے نقاب کر دیا۔ حکیم سعید، آپ اتنے نڈر ہو گئے کہ اپنی ملت کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو بے نقاب کرنے لگ گئے۔ آپ نے شیطان کے ساتھ ٹکر لے لی۔ حکیم سعید، ہم 17 اکتوبر 1998 کے سیاہ دن کو بھی نہیں بھولے کہ جب آپ کو آرام باغ کراچی میں آپ کے اپنے ہی دواخانے کے باہر وحشیانہ فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ آپ روزے کی حالت میں تھے اور اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے قاتل آج بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ آپ کی شہادت آج بھی اس قوم پر قرض ہے۔ آج ان کا جنم دن ہے۔ آج 9 جنوری ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند فرمائے اور ملت اسلامیہ اور ملک عزیز پاکستان کو شیطانی، طاغوتی، قادیانی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔